الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المجيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چاری عالم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم دے سایہ ارملی، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود ہے کتاب، گنبد آپ دین رنگ تیرے محیط میں حباب. اور آگے فرماتے ہیں عالمی آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ظہور سے ہی دنیا میں اجالا آیا، آپ کے دنیا میں وجود سے، آپ کے دنیا میں آنے سے ہی دنیا ایک اندھیرے میں تھی، دنیا ایک ظلمت میں تھی. یا رسول اللہ، آپ کے وجود سے، آپ کے آنے سے دنیا میں اجالا اور نور برسنے لگا. فرماتے ہیں عالمی آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرے ریت کو دیا تو نے طلوعی آفتاب. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ میں شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، سب چیز کروں، مگر اس چیز میں آپ کی محبت نہ ہو تو سب بیکار ہے. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی، یعنی ایمان اور محبت میں ہی کمی ہے تو نماز بھی بیکار، آپ کے روزے بھی بیکار، زکوٰۃ بھی بیکار، حج اور تمام چیزیں بیکار ہے. مگر نماز ہی نہیں، روزے نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، مگر نبی سے محبت ہے، ایمان ہے ایک ذرہ برابر بھی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں بھی ایک رائے کے دانے کے برابر میری محبت ہوگی، ایمان ہوگا، کل قیامت میں وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا. ایک ذرے کے برابر، رائے کے دانے کے برابر. اور دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کا دنیا میں بندوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے، قیامت نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بھی اپنے محبوب کے شان دکھائے اور کل قیامت میں بھی نبی کے شان دکھائے. دنیا کو وجود بخشا ہے اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں، دنیا کو وجود میں لایا اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے، اور کل قیامت نازل فرمائے گا اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو دکھانے کے لیے. اسی لیے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور فرماتے ہیں کہ حاکموں، شفیعوں، حاکموں، مختار مان اسے آج دنیا میں، کل سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا ہوا. کل قیامت میں آج جو لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہ لوگ پڑھتے ہیں کہ سلام پڑھنا بیٹھ کے پڑھنا چاہیے یا کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، نماز کے بعد پڑھنا چاہیے یا نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد پڑھنا چاہیے یا اذان سے پہلے پڑھنا چاہیے. ارے یار، جسے یہ پتہ نہیں چلا دنیا میں کہ نبی کی عظمت کیا ہے، وہ کل قیامت میں قبر میں جا کر کس کو پہچانے گا؟ جب دنیا میں جو انسان نبی کو نہیں پہچان سکا تو قبر میں جا کر وہ یہ کیا عرض کرے گا
جانتا یہ کون ہے۔ دنیا میں اگر سلام پڑھا ہوتا، نبی سے محبت کی ہوتی، نبی سے عشق کیا ہوتا، تو یہاں جتنی محبت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو وہ بینا ہی عطا فرمائے گا کہ قبر میں جانے کے بعد فوراً نبی کو پہچان لے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں قبر میں جب فرشتہ مجھ سے پوچھے گا کہ بتا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا کہتا تھا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس پائے تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، یا رسول اللہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمیر بن سعد ایک چھوٹے سے ننھے بچے کبھی اپنے چچا کے ساتھ مسجد نبوی شریف آیا کرتا تھا۔ عمیر بن سعد اپنے کبھی چچا کے ساتھ آیا کرتا تھا مسجد نبوی میں بیان سننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن ننھا سا بچہ ہے، پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے آ رہا ہے۔ آج بھی کئی بھائی اپنے بھائیوں کو اپنے لڑکھڑاتے بچوں کو لے کر آتے ہیں مسجد۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چاچا مسجد میں لے آتے۔ ایک دن اس کا چاچا نہیں آیا، حضرت عمیر بن سعد لڑکھڑاتی ہوئی ننھی سی پاؤں سے چلتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ وہ شوق تھا، کیا محبت تھی، محبت دیکھیے اس بچے کی کہ وہ بچہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتا ہے اور آ کر دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع لگا ہے، سرکار واضح و نصیحت کر رہی ہے، اور سرکار اور ارد گرد صحابہ کرام اس طرح سے بیٹھے ہیں جس طرح سے چاند کے بیچ میں ستارے کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچہ آیا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق کچھ واضح و نصیحت فرما رہے ہیں۔ بچے نے بالکل بغور سماعت کیا۔ بچہ لڑکھڑاتی ہوئی پاؤں سے توتلی زبان سے بولنے والا بچہ ہے۔ حضرت عمیر بن سعد ہمارے آج کے معاشرے میں دیکھیے، جب کچھ واضح و نصیحت دین کی بات ہوتی ہے تو انہیں کھلبلی مچی ہوئی رہتی ہے کہ کب امام صاحب جلدی تقریر ختم کریں گے، کب مقرر صاحب جلدی تقریر ختم کریں گے۔ بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، کس طریقے سے بیٹھا جاتا ہے نبی کی محفل میں، وہ سلیقہ نہیں آتا۔ بچہ آیا سرکار کی محفل میں بیٹھ گیا۔ آج ہم تو ادھر بیان چل رہا ہے، ادھر موبائل چیک کرتے ہیں، ادھر بیان چل رہا ہے، ہم دوسروں سے باتیں کرتے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر کچھ اثر بھی نہیں ہو رہا کیونکہ ہم بغور سماعت ہی نہیں کرتے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ مجلس میں آئے، سرکار قیامت کے متعلق واضح و نصیحت کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریر اور واضح و نصیحت وہ بچہ سنتا ہے، ننھا سا بچہ ہے، سن کر گھر گیا اور اپنے چچا کو دیکھا کہ گھر میں موجود ہے۔ وہ سوچا کیوں نہ آج نبی نے جو بیان فرمایا قیامت کے متعلق میں اپنے چچا کو اپنی لڑکھڑاتی زبان سے سنا دوں، کیونکہ میں نے جو نبی سے سنا ہے اس کا ثواب، تاکہ اس سننے سے میرا چچا محروم نہ ہو جائے، کیونکہ یہ سبق ہے، اگر نہیں سنے گا تو یہ سبق چلا جائے گا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی زبان سے میں اپنے چچا کو سنا۔ حضرت عمیر بن سعد اپنے چچا کو کہتے ہیں کہ چچا آج میں مسجد گیا تھا نبوی شریف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے متعلق اچھی انداز میں واضح و نصیحت فرما رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا سرکار واضح و نصیحت کر رہے تو ایسا لگتا تھا کہ قیامت کا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اور قیامت کو دیکھ رہا ہوں، اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن انداز میں قیامت کا ذکر فرمایا، تو ان کا چچا بول پڑا، ایسی بات ہے محمد قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، اگر نبی سچا ہے تو ہم لوگ سب گدھے بیٹھے۔ اس کا چچا نے اس بچے کے سامنے یہ الفاظ دہرائے کہ اگر نبی سچا ہے تو ہم سب گدھے۔ اتنا کہنا تھا بچے کو جلال آ جاتا، بچہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات کر گیا آج، روزانہ یہی چچا مجھے انگلی
پکڑ کر مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے لے جاتا تھا. آج ایسی کیسی بکواس کر رہا ہے نبی کے بارے میں. تھوڑی دیر سوچا، کشم تھا بچہ، ننھا سا بچہ ہے جسے بولنا بھی نہیں آتا ہوگا، صحیح طریقے سے بولنا بھی نہیں آتا ہوگا. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا سے کہتے ہیں اسی وقت، کہتے ہیں چچا آپ کا یہ گفتگو سن کر، آپ کی یہ گفتگو سن کر، اور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم دنیا میں آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا تھا. آپ سے زیادہ چچا میں دنیا میں کسی سے محبت نہیں کرتا تھا. یہ کلمہ سننے کے بعد اب میرے دل میں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے زیادہ کسی سے نہیں کرتا. چچا آپ کا جو یہ کلمہ نکلا میرے نبی کے خلاف، میں دنیا میں اب آپ سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں کرتا. اور حضرت عمیر بن سعد کہتے ہیں چچا میں اب دو راہیں پہ کھڑا ہوں. ایک راہ یہ کہ آپ نے جو بکواس کی ہے میں یہ بکواس نبی کو جا کر بتا دوں، ایک بکواس نبی کو جا کر بتا دوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور دوسری راہ یہ ہے کہ میں نبی سے خیانت کروں، نبی سے غداری کروں، نبی سے بے وفائی کروں. یہ دوسرا آپشن مجھے پسند نہیں. میں پہلے سوال میں کھڑا ہوگا اور کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. بچہ لڑکھڑا کے پاؤں سے پھر واپس مسجد نبوی میں تشریف لاتا ہے. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ آتے ہیں مسجد میں، آ کر پورا واقعہ بیان کرتے ہیں. یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میرے چچا جان نے آپ کی چچا نے آپ کی شان اقدس میں اس طرح سے بد کلامی کی ہے، گستاخی کی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہا ہوں. جیسے یہ سرکار سے کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلایا اور کہا کہ یہ بچہ اس طریقے کے واقعہ بیان کر رہا ہے، کیا کیا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بچہ چھوٹا ہے، یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، یہ جو بولتا ہے اس کو خود کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ یہ کیا بول رہا ہے. ان کا چچا نمازی مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، اس طریقے کی وہ بات نہیں کر سکتا، اس طریقے کا وہ بات نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، کچھ بھی آپ نے بول دیا ہوگا، یا رسول اللہ اس میں کوئی ایکشن نہ لیجیے. سرکار دو عالم صحابہ کی بات پر مشورے پر خاموش ہو گئے. جیسے وہ عمیر بن سعد نے جب صحابہ کا یہ رویہ دیکھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبول نہیں فرمایا ان کی بات کو، حضرت عمیر بن سعد نے اپنے دامن کو خدا کی بارگاہ میں پھیلایا اور عرض کیا مولا اگر میں آج جھوٹا ہوں تو مجھے نبی کے سامنے جھوٹا قرار دے دے، اگر میں سچا ہوں تو مجھے نبی کے سامنے ثابت کرنا سچا ہوں. ابھی حضرت عمیر بن سعد ننھا سا بچہ ہے، ابھی اس کے ہاتھ اٹھے تھے، ابھی چہرے پر آئے بھی نہیں تھے، فوراً جبرائیل ابھی زمین پر تشریف لے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچہ جو کہہ رہا وہ ہے بالکل سچا کہہ رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بچہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں دنیا میں محبت اپنے چچا سے کرتا تھا، میں آج آپ کو گواہ رکھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں اس چچا سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. یا رسول اللہ میں اپنے چچا سے بے پناہ محبت کرتا تھا، میرا مولا میں اپنے تیرے نبی کو بھی گواہ بنایا ہے، تو بھی گواہ ہو جا، اس چچا سے میرا آج کوئی رشتہ نہیں. کتنے سال کا بچہ ہے، کتنے سال کا بچہ، ننھا سا بچہ ہے. نبی کی شان میں چچا نے گستاخی کی، مگر جب بات نبی کی آئی، نبی کے ناموس کی آئی تو اس بچے کو بھی غیرت آ گئی، اس بچے کے دل میں بھی غیرت آ گئی کہ کوئی کون ہو سکتا ہے وہ چاہے میرے رشتے میں چچا ہی کیوں نہ لگ جائے، نبی کے خلاف بکواس کرے گا، رشتہ توڑ دیا جائے. یہ تھی عشق رسول، عشق محبت. اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عمیر بن سعد کے صدقے ثبوت بھی ایسا عشق عطا فرمائے. صحابہ کا عشق دیکھیں گے، صحابہ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ بارہ کے روایت میں آ رہا ہے کہ 10 سال کے بچے، کسی روایت میں آیا 12 سال کے بچے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے سرکار کے قدموں کو بوسا لیتے ہیں. آج ہاتھ چومنا شرک بتاتے ہیں, ولی کے قدموں کو چومنا شرک بتاتے ہیں, بدعت اور خرافات بتاتے ہیں. کب وقتوں کو یہ تو سوچنا چاہیے حدیث سے کہا ہے, یہ حدیث سے پڑھی نہیں آپ نے. ذرا آؤ صحابہ کے دامن میں, آؤ صحابہ کے حدود میں, صحابہ کس قدر نبی سے محبت کرتے تھے. شرک بدعت کی فتوے لگانے والے حضرت طلحہ بن برا سے پوچھو نبی کے قدموں کو کیوں چومے تھے وہ. اور نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ پیر ہاتھ پاؤں کیوں چومے تم نے, یہ شرک اور بدعت ہے. نبی نے نہیں فرمایا, اور فرمایا کہ طلحہ میرے پاؤں کیوں چومے. تو طلحہ 10 سال کا بچہ ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ میں جو تم سے محبت کرتا ہوں. یہ تمام باتیں محبت پر مبنی ہے. جو عداوت رکھتے ہیں وہ کبھی چونا نہیں کرتے, جو بغض رکھتے ہیں وہ کبھی پیار نہیں کیا کرتے. یہ تمام چیزیں جو اہل سنت و جماعت کرتے ہیں یہ سب عشق و محبت کے مسئلے میں کیا کرتے ہیں. تمہارے اندر محبت ہو تو پتا چلے کہ عشق کی لذت کیا ہوا کرتی ہے. تم نے تو کبھی نبی کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں, نبی کو جانا ہی نہیں. آج تو تم سلام پڑھنے پر یہ کر دیتے ہو, نبی کے علم کو توڑتے ہو کہ نبی کو اتنا علم تھا, نبی کو اتنا علم تھا. قیامت نازل ہونے والی ہے, یاد رکھنا. پیاسا جب زبانیں باہر نکال کر جب حوض کوثر پہ پہنچو گے, نبی اپنے غلاموں کو پانی پلا رہے ہوں گے. جب تم پہنچو گے تو تمہیں دیکھ کر نبی یہ فرمائے کہ تو تھا کم وقت جو میرے علم کو توڑتا تھا. آج حوض کوثر پر زبانیں باہر لے کر آئے پانی کے لیے, اس وقت کیا جواب دو گے؟ آج تو شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے پھرتے ہو. ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے تھے, ملتا ہے کیا کیا مدینے میں ایک بار جا کے تھے. حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں کو چومے. سرکار نے فرمایا کس لیے چومے؟ حضرت طلحہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے محبت جو کی ہے, محبت جو کیا ہے آپ سے, اس لیے چومنے کا دل تھا. 10 سال کے بچے کو کون تربیت دی؟ 10 سال کا بچہ آج کل کے 12-18 سال کے نوجوانوں کو تو کلمہ یاد نہیں, سورہ فاتحہ یاد نہیں. بچے تھے, نبی کے قدموں کو چومے. چوم کر سرکار نے فرمایا کہ اچھا مجھ سے محبت کرتے یا رسول اللہ؟ ہاں محبت کرتا ہوں. تو پھر فرمایا فذهب فاقتل, آگے فرماتے ہیں فذهب فاقتل اباک, جاؤ اپنے باپ کو قتل کر دیا. حضرت طلحہ بن برا تلوار لی اور فوراً کود پڑے. فرمایا کہ باپ کو مارنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. نبی نے فرمایا فوراً دوڑ پڑے باپ کو مارنے کے لیے. سرکار نے واپس بلا لیا, فرمایا کہ میں تو دنیا میں باپوں کو مروانے نہیں, باپوں کی عظمت بتانے آیا. حضرت طلحہ بن برا کس نے سکھائی تھی یہ آداب؟ کس نے سکھایا تھا 10 سال کے بچے کو؟ کس نے یہ آداب سکھائے تھے؟ نبی کے حکم کی تعبیر اس طرح سے کی جاتی ہے. حضرت طلحہ بن برا 10 سال 12 سال کے بچے کچھ دن ان کے علیل پڑ جاتے, بیمار ہو جاتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان کے گھر کو جا رہے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. آپ سب کے گھر جاتے ہیں, ایک بار جاتے ہیں, ایک بار میرے گھر میں بھی آ جائے. طلحہ تیری مقدر پہ ناز کہ لوگ عاشق تو ایک بار نبی کے دیدار کو ترس رہے ہیں, تو بیمار پڑ گیا, نبی تمہیں صبح شام تیری خبر لینے جا رہے ہیں. بتاؤ طلحہ تیری طبیعت کیسی ہے, تیری حالت کیسی ہے؟ جب نبی سے عشق ہوتا نا تو پھر یہ ملتا ہے. اسی لیے تو اقبال نے یوں ہی بات نہیں کی ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں. یوں ہی بات نہیں کی کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے, لوح قلم تیرے ہیں. پھر ملنے لگا ہے حضرت طلحہ کو لوح قلم ملنے لگا ہے. اب کیا ملنے لگا؟ حضرت طلحہ کو لوح قلم ملنے لگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شام امام الانبیاء حضرت طلحہ بن برا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے والد سے کہتے ہیں کہ آپ طلحہ کی آخری رات ہے, جب یہ فوت ہو جائیں تو مجھے بلا لینا نماز جنازہ کی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے سرکار باہر تشریف لیا ہے. حضرت طلحہ اپنے
باپ سے عرض کرنے لگے ابو جان سرکار نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ سرکار نے فرمایا کہ آج آخری رات ہے یا تمہاری، آج کے بعد فوت ہو جاؤ. اور کیا فرمایا؟ کہا کہ جب تم فوت ہو جاؤ تو نماز جنازہ کے لیے سرکار کو بلایا جائے. حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار تو فرما گئے ہیں کہ میں مر جاؤں تو سرکار کو بلانا، مگر میں کہتا ہوں میں مر جاؤں تو سرکار کو خبر نہ دینا، سرکار کو خبر نہ دینا. پھر مرتے مرتے بھی 12 سال کے بچے کو نبی کی ناموس کی حفاظت دیکھیے کس طریقے سے کر رہی ہے، نبی کی عصمت کی حفاظت کس طریقے سے کر رہی ہے. کس نے اس کو تربیت کی تھی؟ کس نے ان کو یہ بتایا تھا کہ مر جائیں گے مگر ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے مگر کافروں کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے بزدلوں کی حمایت نہ کریں گے. کس نے سکھایا تھا ان کو یہ آداب؟ حضرت طلحہ بن برا. طلحہ بن برا فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں میرے ابو جان میں مر جاؤں تو حضرت سرکار کو نہ بلانا. کیوں بیٹا؟ سرکار کے دعا پوری تقریر کا خلاصہ یہ جو ایک الفاظ میں عرض کرنے کا ناموس دنیا میں تمام چیزوں سے افضل ہے ناموس رسالت. تمام عبادات میں سب سے زیادہ عبادت ہے ناموس رسالت کی حفاظت کرنا. یہ جو الفاظ میں عرض کرنے جا رہا ہوں حضرت طلحہ بن برا خبر لینے جا رہے ہیں، سرکار صبح شام جا رہے ہیں حضرت طلحہ کی خبر لینے، اور اعلیٰ حضرت نے اسی کو فرمایا ہے کہ طلحہ بن برا کی جب خبر لینے جا رہے تھے تو حضرت طلحہ بن برا کے خیال میں کیا آیا ہوگا کہ دوا کروں، ڈاکٹر کے طبیبوں کے پاس چلے جاؤں، طبیعت صحیح ہو سکتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روزے فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ نہ سے دوا اٹھائے، جس کو ہو درد کا مزہ. ارے بھائی جس کے خبر لینے کے لیے جب سرکار خود تشریف لا رہی ہو تو اس سے بڑی دوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ مریض کی وفات ہو جاتی ہے. اور فرماتے ہیں حضرت طلحہ بن برا اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اگر سرکار میں مر جاؤں سرکار کو خبر کریں گے تو سرکار نے جس گلی سے میری نماز جنازہ کے لیے آنا ہے وہ گلی میں یہودیوں کے گھر ہے، اس گلی میں یہودیوں کے گھر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی یہودی چھپ کر کوئی کافر چھپ کر نبی کو تکلیف دے دکھ دے. مجھے نبی کے جنازے کے بغیر دفنا دینا مجھے یہ منظور ہے، مگر نبی کو کوئی تکلیف پہنچائے یہ مجھے منظور ہے. یہ ناموس رسالت ہے. آج گوشے گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، گوشے گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر ان کے کیریکٹر پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. کسی بدبخت نے تو نیا قرآن ہلایا مارکیٹ میں کہ لاؤ 26 آیت نکال کر میں نے تمہارے پاس قرآن بھیجا لو اس کو تلاوت کرو. کاش اگر مسلمان اگر ہمت والے ہوتے کم سے کم اتنی تو غیرت ہوتی مسلمانوں کے اندر، آج کے مسلمانوں کے اندر کہ حضرت عمیر بن سعد جو ننھے بچے تھے جو اپنے چچا سے رشتہ توڑ لیا تھا، کم سے کم اتنی تو غیرت ہو آج کے مسلمانوں میں. اتنی بھی غیرت نہیں ہمارے اندر. کل 2 دن پہلے بدبخت کھڑا ہوتا ہے مسلمانوں کو مارنے کی کاٹنے کی میانمار بنانے کی دھمکی دیتا ہے، اسلام کو سر ہستی سے مٹانے کی دھمکی دیتا ہے. کتنے مسلمانوں کے دلوں میں آگ لگی ہوگی، کتنے مسلمانوں کے دلوں میں یہ آگ لگی ہوگی کہ میرے مذہب کے خلاف بات ہے. ارے وہ عمیر بن سعد کو ایک لفظ گوارا تھا نبی کے خلاف، رشتہ قطع کر دیا. آج ہم نبی کا صبح سے لے کر شام تک نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، نبی کی عزت پر پیدا ہوئی. کفار کو تو دیکھو آج بول کے دیکھیں، ان کے معبودوں کے خلاف بول کے دیکھیے، انہیں ہمت کہاں سے آ گئی اس اسلام کے خلاف بکواس کرنے. اگر اسلام جب تک رہا ہمارے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا دامن، جب تک رہا ہمارے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا دامن، ہمارے پاؤں چومتی تھی یہی کرتی تھی زمانہ. آج ہم
ہر جگہ مارے کاٹے، ہمارے خلاف آواز، ہمارے خلاف پورے گروپ بندی کی جا رہی ہے۔ دیکھیے اللہ نہ کرے ایسا، ہندوستان کا ماحول خراب ہے، مگر یہ جو آثار نظر آ رہی ہے ان قریب اس کے ماحول میں خطرناک ہونے والے ہیں۔ اگر کیونکہ مسلمانوں پر ڈبل عذاب آنے والا ہے، اگر مسلمان اسی طرح خاموش رہے تو ڈبل عذاب آئے گا، ایک کفاروں کی طرف سے، دوسرا خدا رب کائنات کی طرف سے۔ کیونکہ ناموس رسالت پر خدا بڑا غیرت مند ہے، انسانوں کی ضرورت نہیں پڑتی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے۔ اللہ تو اگر فرعون کو مارنا چاہا تو سمندر کافی کر دیا، نمرود کو مارنا چاہا تو ایک لنگڑا مچھر ہی کافی کر دیا۔ اللہ کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری خود نصیبی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی حفاظت، اپنے محبوب کی ناموس کے لیے حفاظت کے لیے ہمیں چن لے، یہ ہماری خود نصیبی ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے۔ ایک یہودی تھا، اسٹیج میں کھڑے ہو کر اس کا ایک پالتو کتا تھا، اپنے کتے کو اسٹیج کے قریب باندھ دیا اور اپنے یہودیوں کو بلایا، مجمع لگایا، اور وہ یہودی پادری اسٹیج میں کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا۔ اب وہاں پہ کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی وہاں پہ عالم نہیں تھا، وہاں پہ کوئی مسلمان اسلام کے ماننے والے نہیں تھے، وہاں پہ ایک صرف کتا بندہ ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ پادری نبی کی گستاخی کرتا، وہ کتا وہیں سے چھلانگ مارتا ہے اور اس کے اس تبے کو، اس گلے کو دبوچ دیتا ہے، اس گلے کو دبوچتا ہے۔ پادری نے کہا کہ شاید فرسٹریٹ ہو گیا ہوگا، دھوپ میں ہے، فرسٹریشن آ گیا ہوگا اس کتے کو۔ اس نے کہا کہ یہ میرا کتا بڑا وفادار ہے، میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا۔ پھر پادری نے کتے کو باندھ کر آیا، پھر وہ نبی کے ساتھ شام میں گستاخیاں کرنے لگا، پھر کتا اپنا سے توڑتا ہے، پھر اس کے گلے کو آ کر پکڑتا ہے، کہ بتاتا ہے، انسانیت کو بتاتا ہے، قوم مسلم کو بتاتا ہے کہ تم لوگ کتنے مسلم ہو گئے، تم نبی کے ناموس میں پہلا نہیں دے سکتے۔ اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، اللہ نے آج کتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، تو کتے سے بھی بدتر ہو گئے آج ہم مسلمان قوم۔ کتے جیسا تو غیرت ہمارے اندر ہو کہ نبی کے ناموس میں پہلا دے سکے۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا اور فرماتے ہیں کہ جس راستے سے نبی آئیں گے یہودی دکھ نہ دے، اس لیے مجھے نبی کی جنازے کے بغیر ہی دفن کر دینا۔ اگر نبی کو میری محبت قبول ہے تو کل نبی خود میرے قبر پر تشریف لے آئیں گے، خود نبی تشریف لے آئیں گے۔ صبح بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگی کہ کیا ہوا، طلحہ کا انتقال ہوا، بتایا نہیں؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ طلحہ نے ایسی نصیحت کی تھی۔ تو سرکار صحابہ کے ساتھ حضرت طلحہ کی قبر پہ جاتے ہیں، سبحان اللہ، واللہ رسول نہیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا تو ہو کوئی جو آگ کرے دل سے، کبھی تو پکارو دل سے نبی کو، تم کہتے ہو نبی مدد کرنے والے نہیں، مر کر مٹی میں مل گئے، کبھی دل سے تو پکارو نبی کو، وہ کیا کیا کرتے ہیں تمہارے لیے، کبھی دل سے پکارا نہیں، کبھی دل سے انہیں جانا ہی نہیں، محبت ہی نہیں کیا، پھر کہتے ہو کہ نبی کچھ دیتے نہیں۔ ارے نبی تو وہ دیتے ہیں تو تمہاری جھولی تنگ ہو جائے گی، تم لے نہیں سکتے، نبی تو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں۔ یہ جو کائنات کا جو آج کائنات چل رہی پھر رہی ہے، یہ میرے نبی کے وسیلے سے، ورنہ پچھلی امتوں کے کارنامے دیکھ لیجیے، ایک گناہ کرتے تھے فوراً عذاب، خدا کا عذاب آ جاتا تھا۔ ہمارے اندر زنا ہے، شراب خوری ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے، تمام بھائی چارے میں نیچائیاں، مکاریاں سب ہمارے اندر ہے، پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے بندو میں تجھ پر اس لیے عذاب نہیں لاتا ہوں کیونکہ رحمت للعالمین جو میرا محبوب تم میں موجود ہے، اس لیے میں تمہارے پر عذاب نہیں لاتا۔ شکر مناؤ آج ہم بچے ہوئے نبی کے وسیلے سے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ بن برا کے قبر پہ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رب، یا اللہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ طلحہ سے تو جب ملاقات کرے نا تو مسکرا کر ملاقات کرے۔ اللہ جس سے مسکرائے، اللہ جس سے مسکرا کر ملے، اس کے
مقدر کا ستارہ کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس مقام پہ پہنچ چکا ہے، کس مقام پہ پہنچا ہے؟ اور جس کے چہرے مرنے کے بعد اگر کھل رہے ہو، سمجھو کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جنت دیکھ لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے جامع کوثر نصیب فرمائے، اور سرکار کے ساتھ ہم غلامان مصطفیٰ۔ شرط یہ ہے کہ نبی کا عشق دلوں میں مکمل رکھو، اور اگر رکھ لیں گے تو قیامت میں ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ اب مصطفیٰ